بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام استخارہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کوہ نور ٹی وی پر اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، جہاں کہیں یہ پروگرام لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور ہمارے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ پروگرام استخارہ جو کہ آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، براہ راست ہماری اور آپ لوگوں کی ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کی لائیو کالز جو کہ پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں، آپ لوگوں کے سوالات، آپ لوگوں کے مسائل یا جو بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیں، شیئر کرنا چاہیں، تو آپ لوگوں کو لائیو کال کے لیے نمبرز ٹی وی اسکرین پر آپ لوگوں کی موجود ہیں۔ آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ بات کرنا چاہیں تو آپ بالکل ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ ایک موضوع کا بھی ہم لوگ انتخاب کرتے ہیں ہر روز، اور اس موضوع پر بھی ہماری جو ہے وہ گفتگو رہتی ہے اپنے علماء سے، اور ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ استخارے کے اعتبار سے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی جو ہے وہ گفتگو اور ایسا موضوع جس کا انتخاب کیا جائے تاکہ ہمارے دیکھنے والے، سننے والے انتہائی خوبصورت اور احسن انداز میں یہ پیغام حق جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ گفتگو کے لیے جو آج کے پروگرام میں شخصیت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لا چکے ہیں، آج ایک مرتبہ پھر ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے پروگرام کا باقاعدہ حصہ بنے ہیں آپ۔ آج کے ہمارے پروگرام میں محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد عرفان الہی قادری آستانہ عالیہ ساہو چک شریف سے آپ کا تعلق۔ پیر صاحب قبلہ کی خدمت میں سلام عقیدت اور خوش آمدید کہتے ہیں پیر صاحب آپ کو آج کے پروگرام میں۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ پیر صاحب، بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا۔ اور چونکہ ہمارے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے استخارے کے اعتبار سے اور جس طرح موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، تو یقیناً آپ کا بھی جو آستانے کا ایک نظام ہوتا ہے اور پھر مریدین سے جو محبت اور پیار کا ایک تقاضا ہوتا ہے، اس کے علاوہ بہت سے ایسے احباب ہیں، ظاہر ہے پوری دنیا میں آپ کا بھی سفر رہتا ہے، اور جہاں کہیں بھی جائیں تو لوگ بہت سے دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں اور نیک خواہشات اور تمناؤں کا اظہار اب آپ کی جانب سے رہتا ہے۔ تو ہم آج انشاءاللہ آج کے پروگرام میں اپنی نوجوان نسل کے لیے، جو ہماری یوتھ ہے بالخصوص ان کے لیے، کہ صوفیہ کا جو پیغام ہے اور بزرگان دین کا، اولیاء کا جو پیغام ہے، وہ ہمارے جو ہے وہ نوجوان نسل میں کس انداز میں آپ دیکھتے ہیں پیر صاحب قبلہ، اور اگر ان کے جانب سے یہ پیغام ہمیں پہنچانا ہے یا ہمیں اپنی نوجوان نسل کو اس جانب پہ رغبت دلوانی ہے تو اس کا طریقہ کار ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ محراب و منبر سے آواز اٹھنی چاہیے، آستانوں سے یہ پیغام جانا چاہیے اور ٹی وی پروگرام سے یہ پیغام جانا چاہیے، بالخصوص نوجوان نسل کے لیے کیا آپ کہنا چاہیں گے اور کیا پیغام ہوگا؟ انشاءاللہ اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پیر صاحب قبلہ سے۔ ساتھ میں آپ لوگوں کی کالز بھی شامل کی جائیں گی، نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے بھی، خط کے ذریعے اور لائیو اسٹریم فیس بک کے ذریعے بھی آپ کے پیغامات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں۔ باقاعدہ آغاز کریں گے پیر صاحب قبلہ سے گفتگو کا۔ میں گزارش کروں گا ابتدائی جملوں سے پیر صاحب آج کے پروگرام میں آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ پیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ سلطانی صاحب، جزاک اللہ۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے دین متین، عبادت و ریاضت، ہر چیز کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، لیکن ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے جو کہ صاحبان تصوف نے اس کو شب و روز کے اپنے معمولات میں اختیار کیا۔ وہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ آپ کے لیے کامل نمونہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ایک ایسا دین ہے کہ کوئی چیز اس میں پوشیدہ نہیں ہے۔ دنیا کے پہلو، دینداری کے پہلو، حسن معاشرت، عبادت، ریاضت اور پھر تصوف اور ان سے انسانیت، جس کے ساتھ دین متین جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین متین کو پھیلایا جا رہا تھا تو اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنی شبانہ روز کاوشوں کے ساتھ اس دین متین کی خدمت کی، دین متین کو دوسرے علاقوں میں پھیلایا، لیکن کیا کیا؟ انسان تیار کیے۔ آج ہم پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، لاؤڈ سپیکر ہے، وسائل بے پناہ ہیں، ذرائع ابلاغ میں جدت ہے، لیکن اس دور میں نہ تو الیکٹرانک میڈیا تھا، نہ پرنٹ میڈیا تھا،
نہ ذرائع ابلاغ میں جدت تھی، لیکن ابتدا ہی سے ذرائع ابلاغ کی ضرورت رہی ہے، بالکل ٹھیک۔ اشارتاً کنایتاً جب انسانوں کے پاس بولنے چالنے کے آداب نہیں تھے تو اس وقت اشارتاً یا کنایتاً ذرائع ابلاغ کی ضرورت رہی اپنا پیغام دوسروں تک فارورڈ کرنے کے لیے بالکل دین متین کا پیغام جو اللہ رب العزت نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ قرآن مجید کی صورت میں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، رشد و ہدایت کا منبع بن کے آیا، اس میں سرکار نے جب اس پیغام کو فارورڈ کیا تو اس وقت انسان تیار کیے، صدیق اکبر جیسی ہستی کو تیار کیا، فاروق اعظم کو تیار کیا۔ انتہائی معذرت سے یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے، بس ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، کمرشل ہے اور اذان کا بریک کا یہ وقفہ ہے، اس کے فوراً بعد انشاءاللہ ہم واپس لوٹیں گے، یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام استخارہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ، اور آج کے ہمارے پروگرام میں حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان عزت مآب جناب پیر محمد عرفان الہی قادری آج کے پروگرام کے مہمان ہیں، اور پیر صاحب قبلہ سے ہماری گفتگو جاری ہے آج کے پروگرام میں، اور اسپیشلی ہماری یوتھ کے لیے، نوجوان نسل کے لیے جو پیغام صوفیاء کی جانب سے، اولیاء کی جانب سے، اور چونکہ یہ ماہ سفر کی مبارک ساعتیں ہیں، اور آپ سب بھی جانتے ہیں کہ شہر لاہور میں بسنے والی ایک عظیم روحانی اور صوفی بزرگ دین دنیا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے نام سے جانتی ہے، آپ کی تعلیمات اور آپ کا وہ پیغام دین حق کے لیے جو سر بلند ہوا، اس کی جانب انشاءاللہ ساتھ ساتھ توجہ ہے۔ وقفے پہ جانے سے قبل پیر صاحب قبلہ نے جہاں پر گفتگو کو چھوڑا تھا، پیر صاحب میں چاہوں گا وہیں سے آپ کنٹینیو کیجیے گا، اور جو پیغام آقا کریم علیہ السلام کے اصحاب کے حوالے سے آپ دینا چاہ رہے تھے، انہی سے جو ہے وہ مزید کنٹینیو کرتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھائیے گا۔ جی ناظرین کرام، جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی تیار کی جا رہی ہے، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اصحاب رسول جیسی ہستیاں تیار کی جا رہی ہیں جو کہ ایک ہی وقت میں فقیہ بھی تھے، شب بیدار بھی تھے، عالم دین بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تجارت بھی کرتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، معاملات دنیا بھی نبھاتے تھے، اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ در سلسلہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر جناب حضرت خواجہ معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ جنید بغدادی علیہ رحمہ، اور اس طرح یہ چلتا ہوا حضور سید فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رحمت الرحمان سے ہوتا ہوا آج تک بھی صوفیاء کا جو پیغام ہے، یہ وہی پیغام ہے جو پیغام مصطفیٰ ہے، بے شک یہ وہی پیغام ہے جو پیغام قرآن ہے، یہ وہی پیغام ہے کہ جس پیغام کے ذریعے لوگوں میں محبت بانٹی گئی، پیار بانٹا گیا۔ حضرت بابا فرید الحق والدین خواجہ فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کینچی پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا میری بارگاہ میں سوئی لے کر آؤ، میں تو سینے والا ہوں، میں کاٹنے والا نہیں۔ یہ ہے تصوف اور ان سے انسانیت۔ یہ صاحبان تصوف ہیں جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو عام کیا، اور کیسے عام کیا؟ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، گنہگاروں کو بھی سینے سے لگایا، نیکوکاروں کو بھی سینے سے لگایا۔ آج مصیبت اس امر پر ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے نوجوان بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 50 سال، 80 سال، 70 سال، 100 سال جو ہے وہ گناہوں میں گزاری ہے، اسیاں شاری میں گزری ہے، نسیان میں گزری ہے، اب ہمارے لیے کیا چارہ کار ہوگا؟ اب ہماری بخشش کہاں ہوگی؟ اب ہم تائب کیسے ہوں؟ تو ناظرین کرام، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ساری زندگی کے گناہ ایک طرف، ایک لمحے کی توبہ ایک طرف ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی توبہ، ایسی توبہ جو آنے والے وقت میں نصیحت رہے۔ اور یہ توبہ جو ہے یہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک گناہ کی واقفیت، دوسرا ندامت، اپنے گناہ پر واقفیت رکھنا، پھر اس پر شرمسار، پشیمان ہونا، اللہ کے حضور اپنا گڑ گڑانا، ندامت کرنا کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، اور یقیناً میں بشری تقاضوں کے ذریعے اس بات کا متحمل نہیں کہ مجھ سے گناہ نہ ہو، لیکن اے میرے اللہ تیری رحمت
تو غفور الرحیم ہے، تیری رحمت اتنی کرم نوازیوں والی ہے، اور خدا تعالیٰ کی رحمت ایسی رحمت ہے کہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کر آ رہے تھے، ایک شخص تھا، اس نے بغل میں شراب کی بوتل رکھی ہے۔ جب فاروق اعظم سامنے آئے تو اس شخص نے کہا یا اللہ آج اگر عمر سے بچا لے تو ساری زندگی شراب نہیں پیوں گا۔ نہ وہ بندہ مسجد میں گیا، نہ خانہ کعبے میں گیا، نہ اس نے مصلی بچھایا، نہ لمبی چوڑی اپنا توبہ کی، استغفار کی، نہ اتنا گڑ گڑایا، صرف ایک لمحے کی اس کی ندامت تھی، لیکن وہ اخلاص کے ساتھ تھی، سچی نیت کے ساتھ تھی۔ اس نے کہا اگر آج مجھے عمر سے بچا لیا جائے تو آئندہ ساری زندگی میں شراب نہیں پیوں گا۔ ایسا ہی ہوا، اللہ رب العزت نے اپنا کرم فرمایا۔ جب جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ نے بھانپ تو لیا تھا، پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے، اس بوتل میں کیا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور سرکہ ہے۔ روایات میں موجود ہے کہ جب وہ بوتل کو کھولا گیا تو واقعی اس میں سرکہ تھا۔ کیسے وہ شراب سرکے میں تبدیل ہوئی؟ اس بندے کی ندامت تھی، اس بندے کی توبہ تھی، اس بندے کی شرمساری تھی، اور اپنے اللہ کے حضور سچی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس نے توبہ کی۔ ہم عبادت کرتے رہیں، ریاضت کرتے رہیں، فقدان اس امر پر ہے، عبادت ہم کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، صالحین کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ ابھی حضور سیدی فیض عالم کا عرس پاک شروع ہونے والا ہے، تو ہم اپنا ہر وقت وہاں ہجوم و نجوم عاشقہ رہتا ہے، اور 3 دن مزید ہم محبت و عشق کے دعوے کریں گے۔ ہم اپنے بابا فرید الدین کی بارگاہ میں جائیں گے، ہم خواجہ نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جائیں گے، ہم ساہو چک کے تاجدار حضرت قلندر کبریا حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں تو جاتے ہیں، لیکن در حقیقت بات یہ ہے ان کی بارگاہ میں جانے تک ہم محدود رہتے ہیں، ان کے پیغام کو حاصل نہیں کرتے، ان کی تعلیمات کو نہیں پاتے۔ آج ہم کشف المحجوب کو اگر اٹھائیں، جو کہ حضور سیدی فیض عالم کی خلیفہ اعظم بن کے اس وقت موجود ہے، اس میں ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ توبہ کا پیغام ملتا ہے، ہمیں اخلاق کا پیغام ملتا ہے، اخلاص کا درس ملتا ہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا درس ملتا ہے، سچی نیت کا درس ملتا ہے، ہمیں پیار کا درس ملتا ہے، الفت کا درس ملتا ہے، خلوص کا درس ملتا ہے، اور تصوف سارے کا سارا پیار کا نام ہے، محبت کا نام ہے، اخلاق کا نام ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ ایک جگہ پر موجود تھا، وہاں میں نے دیکھا کچھ لوگ سو رہے تھے، میں بڑا تہجد گزار تھا۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے تہجد ادا کی، پھر فجر ادا کی، تو میں نے اپنے والد سے ایک شکوہ کیا کہ کاش یہ لوگ جو سو رہے ہیں یہ بھی اٹھ کر نماز پڑھتے۔ تو میرے والد نے خوبصورت جملہ کہا جو میری تربیت کا حصہ تھا، کہنے لگے بیٹا کاش کہ تو بھی سویا رہتا اگر ان کا شکوہ کرنا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، اخلاص کے ساتھ ان کو اس طرف بلا، ان کے ساتھ محبت کر۔ میرے شیخ کامل حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ انڈیا سے سکھ آتے ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں جب بیٹھتے ہیں تو آپ کے معمول یہ تھا کہ آپ کے پاس جو بھی نذرانہ پیش ہوتا وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ سنگترے کا پھل تھا، لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا، ان سکھوں کو بھی دیا گیا، غیر مسلم ہیں، غیر مذہب ہیں، انڈیا سے آئے تھے، لیکن ان میں ایک جو اپنا دانا و بینا آدمی تھا وہ سوچنے لگا کہ یہ بابا جی اپنے ہاتھوں سے تو ہمیں دیتے ہیں، کیا ہمارے ہاتھ سے بھی کھاتے ہیں؟ اس نے اس کو کھولا اور اس کے اپنا صاف کر کے دونوں ہاتھوں سے آپ کو پیش کیا، کہتے ہیں حضور آپ بھی لیں۔ تو میرے قبلہ عالم فرماتے ہیں بیٹا یہ ترش ہوتا ہے، میں کھاتا نہیں چونکہ گلا خراب کر دیتا ہے، لیکن تمہارے ہاتھ لگے ہیں شاید میٹھا ہو گیا ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے کیا انداز تھا، پھر آپ نے اپنے خلیفہ سے فرمایا، میرے والد گرامی صوفی احسان الہی صاحب سے آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ مہمان ہیں، پرہیزی کھانا کھاتے ہیں، لہٰذا ان کو سوکھا راشن دے دیا جائے اور یہ خود پکا کر کھا لیں گے، عورتیں ان کے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ جملے جو تھے کہ یہ مہمان ہیں، پرہیزی کھانا کھاتے ہیں، اور دوسرا یہ جملہ کہ تمہارے ہاتھ لگے ہیں شاید میٹھا ہو گیا ہو، ان 2 جملوں نے، محبت کی مٹھاس نے ان کے دل کی دنیا بدل دی۔ انہوں نے کہا حضرت پہلے اپنے نبی کا کلمہ پڑھائیے، پھر ہم اسی دسترخوان سے کھائیں گے جہاں سے آپ کے غلام کھاتے ہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ تو ناظرین کرام بس یہی سب سے بڑا فقدان ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ محبت و الفت کے ساتھ پیش نہیں آتے۔ چند ہی دن پہلے کی بات ہے، ہم اپنے
اپنا درگاہ شریف پر حاضر تھے تو میرے قبلہ عالم سجادہ نشین صاحب میرے والد گرامی، وہ آپ تشریف فرما تھے تو ایک شخص آیا آپ کا مرید تھا، تو وہ شراب پیتا تھا، اور شراب پیتا ہی نہیں تھا، وہ خود تیار بھی کرتا تھا، کشید بھی کرتا تھا۔ جب وہ آیا نا تو کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمیں نہیں معلوم تھا، حضرت اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اس شخص کو اپنے گلے سے لگا کر فرماتے ہیں آؤ یار، بڑے دنوں سے تو نہیں آیا، میرا دل اداس تھا۔ اب یہ بات کرنا اور اس کو اپنے گلے سے لگانا، سینے سے لگانا، وہ شخص اسی وقت تائب ہوا اور وہ کہتا ہے میں اتنا بد نصیب ہوں، میرا شیخ مجھ سے اتنی محبت فرمائے اور مجھے اٹھ کر اپنے سینے سے لگائے اور میں شراب پیوں، اور کہتا ہے میں آج سے توبہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں کبھی ایسا عمل نہیں کروں گا۔ تو ناظرین یہ کیا تھا؟ یہ محبت ہے، یہ خلوص ہے، یہ صاحبان تصوف کا وہ پیغام ہے جو اخلاق اور خلوص کے ساتھ اسوہ حسنہ کے تحت لوگوں میں عام کیا جا رہا ہے۔ جزاک اللہ جی، خوبصورت گفتگو جاری ہے، اور پیر صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہیں۔ بریک کا یہاں پہ ہمیں کہا جا رہا ہے اور بریک لیں گے انشاءاللہ، بریک کے بعد واپس لوٹیں گے، آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام استخارہ آج کے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے۔ جی آپ بات کرنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں، ہمارے ساتھ بالکل کر سکتے ہیں۔ پیر صاحب قبلہ سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور یقیناً اللہ رب العزت نے جو علم، جو شعور بندہ مومن کو عطا کر رکھا ہے، اس کا راستہ اور اس کا انتخاب یقیناً انسان نے خود کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اور جہاں تک رہی بات، اس طرح پیر صاحب ابھی بریک پر جانے سے پہلے فرما رہے تھے، اور جو ایک واقعہ آپ نے اپنے آستانے کا پیر خانے کی جانب سے جو بیان کیا، حقیقت میں یہ ہے کہ اپنے جو ہے وہ مرید سے محبت کا یہ تقاضا شیخ کا، تو اسی انداز میں اور اسی طریقہ کار میں کہ جو آج کل کی ایک نیگیٹیوٹی کی جانب لوگ جو ہے وہ بہت چل پڑے ہیں، جو ہمیں نظر آتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے حقیقی معنوں میں ہمیں شریعت کا پابند ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اپنے تمام زندگی کے معاملات کو دیکھتے ہوئے کہ ہم نے جس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے اس کے معاملات کیا ہیں۔ اچھا، یہ پیر صاحب قبلہ ایک جو ہے وہ محبت کا تقاضا کہہ لیں، عقیدت کا تقاضا کہہ لیں، یعنی یہ بھی حکم ہے کہ پہلے مومن جو ہے وہ بہت سے معاملات کو دیکھتے ہوئے یہ بھی دیکھے کہ وہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے وہ شریعت کا کس قدر پابند ہے۔ تو یہ پابند ہونے کا دیکھنے کے لیے اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے تو ان کی آنکھوں کے آگے یہ پردہ ایسا کیوں آ جاتا ہے؟ عقیدت کا پردہ ہے، محبت کا پردہ ہے، یا پھر وہ لوگ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ یہ بندہ کس منصب پر فائز ہے؟ یعنی کسی کو ڈھونڈنے کے لیے کیا شرط ہونی چاہیے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ دیکھیں جی، قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ ایمان کو پرکھنے کی سب سے بڑی جو کسوٹی ہے وہ اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت کرتے رہیں، جو مرضی کریں، لیکن اس کے ساتھ اگر اتباع رسول نہیں، پھر اتباع رسول کا کامل نمونہ ہونا۔ لیکن چونکہ ہم دنیا دار لوگ ہیں، اس معاملات کو چونکہ ظاہر اور باطن میں بڑا فرق ہوتا ہے، ہم لوگ ظاہر کو دیکھنے والے ہوتے ہیں، تو ظاہر میں بھی ایسی بے شمار چیزیں ہیں کہ جو اللہ کا ولی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ روحانیت، ہم ہر کس و ناقص کو اللہ کا ولی تو کہہ ہی نہیں سکتے، بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ کا ولی اگر دیکھنا ہے تو تاریخ پڑھیے غوث اعظم کی، اللہ کا ولی اگر جاننا ہے تو تاریخ پڑھیے حضور سیدی فیض عالم کی۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم اللہ کا ولی بننا نہ کہیں اپنے آپ کو، نہ سوچیں، ہم اللہ کے ولیوں کی معیت میں رہیں، اللہ، تو یہ بھی بڑی بقا کی بات ہے، کیونکہ فرمایا گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب جو بندہ، جو راہبر ہمیں بارگاہ خداوندی میں لے کر جا رہا ہے، کیا اس کا رابطہ مضبوط ہے؟ جو شخص ہمیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے جا رہا ہے، کیا اس کا رابطہ مضبوط ہے؟
تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے پاس بیٹھنے والے، اپنے پاس آنے والے مرید کو اللہ کی لو لگائے، وہ اس کو جو ہے بقا باللہ کی منازل کی طرف لے کر جائے، اس کو عرفان الہی دے، اس کو عرفان مصطفیٰ دے، چاہے جائے کہ وہ دنیا کی، یہ ضروری نہیں کہ وہ دنیا دار نہ ہو، دنیا دار تو ہوگا، چونکہ دنیا داری بھی اگر سنت کے مطابق ہے تو وہ بھی سرکار کی سنت ہے اور سیرت طیبہ میں موجود ہے۔ دنیا داری بھی ہو لیکن دین داری اور عرفان الہی اور بقا اس قدر نصیب ہو۔ حضرت امیر ملت حافظ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت الرحمن آپ لاہور میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ حضرت لاہور کے اندر دن بدن گناہ جس قدر بڑھ رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی آبادی بھی بڑھ رہی ہے، رونقوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو ہم نے تو سنا ہے کہ جہاں غلط کاریاں ہوں، گناہ ہوں، تو وہاں جو ہے وہ آباد کاری نہیں ہوتی۔ تو حضور حضرت امیر ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں آج رات میرے پاس قیام کرو، صبح اس کا جواب دیں گے۔ وہ شخص رات ٹھہرا، حضرت امیر ملت تہجد سے فارغ ہوئے تو فرمایا وہ سائل کہاں ہے، اس کو بلاؤ۔ جب اس کو بلایا گیا تو آپ نے فرمایا میرے پاس بیٹھو، مراقبہ کرو۔ مراقبہ کروایا، اس کے دل پر ہاتھ رکھا۔ اب جب مراقبہ کروا کر دل پر ہاتھ رکھا تو پورے لاہور کو وہ دیکھنے لگا۔ اللہ واہ! اس نے دیکھے تھے ظاہر کے دن کے گناہ، لیکن اب اللہ کا ولی اس کو رات کا باطن دکھلا رہا ہے۔ اللہ اللہ! جب وہ دیکھ رہا ہے کہ لوگ سفید داڑھیوں والے بزرگ اپنے گھروں میں مسلوں پہ بیٹھے ہیں، مسجدوں میں بیٹھے ہیں، آنکھیں تر ہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جناب اقبال نے فرمایا تھا، تو آپ نے جب اس کو یہ دکھایا تو وہ شخص رونے لگا۔ آپ نے فرمایا اوے سن، اللہ رات والے یہ آنسو دیکھے، سفید داڑیاں دیکھے یا دن والے گناہ دیکھے؟ اللہ اللہ! اب ہم ظاہر ضرور دیکھتے ہیں لیکن اللہ کے ولی کا جو باطن ہوتا ہے وہ نور علی نور ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی کا جو باطن ہوتا ہے وہ رات کا شب بیدار بھی ہوتا ہے، گڑ گڑانے والا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ تب ہی مکمل ہوتی ہے کہ امام الانبیاء ہو کر حضور سر رات مصلی پہ کھڑے رہیں اور قدمین شریفین متورم ہو جائیں اور ام المومنین عرض کریں کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی فرمائیں کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج کیا بات! صاحبان تصوف، اولیاء اللہ، پیران عظام کے لیے دن والی سنتیں سب اپنی جگہ ہیں لیکن یہ رات والی سنت بھی کامل ہونی چاہیے۔ پھر دوسرا جو سرکار نے فرمایا حدیث مبارکہ ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اللہ یاد ہے، اس کی شکل و صورت ایسی ہو۔ اللہ کب یاد آئے گا؟ جب اس کا کردار ذکر الہی میں ڈکا ہوگا، جب ذکر الہی کا لبادہ اس نے اوڑا ہوگا۔ میرے شیخ کامل حضرت قلندر کبریا تاجدار ساہو چک شریف آپ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی دم خالی نہ جاوے ذکر سے، ذکر بھی ہوئے ساتھ فکر کے۔ واہ! یعنی وہ ہر وقت اللہ کا ذاکر ہو، اللہ کا شاکر ہو اور پھر صابر ہو، قناعت کرنے والا ہو اور لوگوں کی ضروریات بھی پوری کرنے والا ہو، حاجات کو بھی پورا کرنے والا ہو، لوگوں کے مسائل بھی سننے والا ہو، دکھ درد بھی بانٹنے والا ہو۔ اور کیسے بانٹنے والا ہو کہ جب لوگ اس کے بعد دکھ درد لے کر آئیں، کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک جو مجنون خاتون ہے سرکار کو پکڑ کر کبھی اس چوک میں لے جاتی ہے، کبھی اس چوک میں لے جاتی ہے، دھوپ میں کھڑے ہیں، غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو مجنون ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں بھائی میں بھی اس کی بات نہ سنوں تو اور کون سنے؟ واہ واہ! اور پھر پردہ پوشی ان لوگوں کے اندر جو صبر کی کیفیت ہے وہ کہاں تک ہونی چاہیے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو میرے اور آپ کے کریم آقا کو ایک جبہ مبارک عطا ہوا۔ سرکار جب واپس پلٹے تو فرمایا اے ابو بکر اگر یہ جبہ اگر میں تمہیں عطا فرماؤں تو کیا کرو گے؟ عرض کیا کہ صدق میں اضافہ ہو جائے گا، صداقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ پھر آپ نے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا عمر خرقہ اگر میں آپ کو دوں تو کیا کریں گے؟ عرض کیا عدل اور بڑھ جائے گا۔ جناب سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عثمان اگر یہ خرقہ میں تمہیں عطا کروں تو کیا ہوگا؟ تو عرض کیا حیا اور بڑھ جائے گی۔
پھر میرے کریم آقا نے مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا، اے علی اگر یہ خرقہ تمہیں عطا فرماؤں تو کیا کرو گے؟ عرض کیا میں پردہ پوشی کروں گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو میرے کریم نے یہ عطا فرما دیا اور فرمایا مجھے بھی یہی حکم تھا۔ تو صاحبان تصوف جو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر آ رہے ہیں اور مولا کائنات سے فیضان کو حاصل کر کے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، پردہ پوشی ان کے لیے بھی لازم ہے۔ اور پردہ پوشی کیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں حضرت بشر حافی کی حالات کو ذرا آپ کھنگال کے دیکھیں، اور پھر آپ حضرت ابوبکر شبلی کے حالات پڑھیے، اور پھر حضرت جنید بغدادی کے حالات پڑھیے۔ ان لوگوں کی کیفیات کیا تھیں؟ ایسے ہی ان لوگوں کے پاس نہ تو محلات تھے، نہ کو بہت زیادہ مال و دولت تھا، لیکن ہاں حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں چلے جائیے، چور اگر آئے اور وہ صف میں چھپ جائے آپ اس کو کتب بنا کر بھیج دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس پر پردہ پوشی فرما دیتے ہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ اس پر کرم نوازی کی انتہا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے تصوف جو ہے یہ اپنا لوگوں کے ساتھ محبت کا درس دیتا ہے، انس ہے اس کے اندر، پیار ہے، اخلاق ہے۔ جو شیخ، جو صاحب طریقت محبت سے خالی ہو، پیار سے خالی ہو، الفت سے خالی ہو، اس کے پاس ہم کیا حاصل کریں گے؟ ہاں اسی سے کچھ ملے گا۔ اور وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یقیناً جو لوگ رات کی شکستگی، اپنے ٹوٹے ہوئے دل اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، دن بھر اللہ رب العزت ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور پھر ہجوم عاشقاں ان کے ارد گرد ہمہ وقت رہتا ہے۔ اور جو پیر ہوتا ہے، جو کامل ہوتا ہے، جو شیخ ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے، اس کو مریدوں کی تلاش نہیں ہوتی، مریدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ مریدوں کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرید اپنے شیخ کے گرد پھرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مریدوں کا طالب نہیں ہوتا، وہ طالب باللہ ہوتا ہے۔ عارف باللہ کے لیے لازم ہے اس کا مطلوب، اس کا مقصود کیا ہو؟ ذات مصطفیٰ ہو، اور جس کا مقصود مطلوب ذات مصطفیٰ ہوگی وہ بقا باللہ کے مقام پر فائز ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی اس پر فراوانی ہوگی، رحمت ہوگی۔ یہی وجہ ہے وہ زبیدہ خاتون نے کہا تھا کہ بر مزار ماں غریباں نے چراغے نے گلے، دیوان مخفی میں اس نے لکھا تھا کہ ہم غریبوں کی قبر پر نہ چراغ ہوگا نہ روشنی ہوگی۔ تو کسی نے سوال کیا کہ تو بادشاہ کی بیٹی ہے، تیری قبر پر چراغ نہیں ہوگا تو کس کی قبر پر ہوگا؟ اور ویسا ہی ہے کہ وہ جو بادشاہ کی بیٹی تھی واقع اس کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں، اور جو مصطفیٰ کے در کا فقیر تھا، نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، تیرا عشق ہے میری سلطنت، میں اسی کا ادنا فقیر ہوں۔ اس حضور سید فیض عالم کی اپنے قبر انور پر، مزار پر انوار پر ہمہ وقت ہجوم و نجوم عاشقاں موجود ہیں، اور ہزاروں بادشاہ ہزاروں سلطنتیں بدلیں، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے داتا کی۔ آج بھی 979 سال گزر چکے ہیں اور 1000 سال کے قریب ہونے والا ہے کہ آج بھی حضور سیدی فیض عالم کے مزار پر انوار پر اسی طرح لوگوں کا ہجوم ہے، اسی طرح محبتیں تقسیم ہو رہی ہیں، رحمت الہی کی بارش ہے۔ ہر کوئی سسکیوں میں ہے، کوئی رو رہا ہے، کس کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ کیوں نہ آنکھوں میں آنسو آئیں، کیونکہ وہاں جو ہے دل نرم کیے جاتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت بے شک محسنین کے قریب ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ پھر صاحب قبلہ گفتگو فرما رہے ہیں اور ایک بریک ہم یہاں گے، بریک کے بعد واپس لوٹتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین محترم، پروگرام استخارہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور گفتگو آج کے پروگرام میں حضور قبلہ پیر محمد عرفان الہی قادری صاحب ہمارے ساتھ جو پروگرام کا حصہ ہیں، اور چونکہ پیر صاحب قبلہ آج آئے ہیں اور ہم نے کوشش یہی کی کہ تصوف پہ بھی بات کی جائے، صوفیہ کے حوالے سے، بزرگان دین کے حوالے سے، اولیاء کا جو پیغام رہتی دنیا تک کے لیے ہے اس پر بات کی جائے۔ اور جس طرح پیر صاحب فرما رہے تھے، چونکہ ہمارے ہاں اکثر ہوتا ایسے ہے کہ مزار اور صاحب مزار ان دونوں کو بہت جو ہے وہ فرق محسوس کرتے ہوئے دیکھا اور سمجھا جاتا ہے،
اور حقیقت میں یہ ہے کہ بہت دفعہ یہ چیزیں میں ذاتی طور پہ جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہوں کہ کسی بھی ایسی ہستی کے جو ہے وہ مرقد پہ جایا جائے یا ان کے مزار پاک پہ جایا جائے تو بالکل ارد گرد کے تمام معاملات کو دیکھ کے کبھی بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ صاحب مزار کی تعلیمات کیسی اور کیا رہی ہیں، کیونکہ آج کا ماحول بہت تبدیل ہم لوگوں کو نظر آتا ہے، اور اس ماحول کو تبدیل کرنے میں بھی کردار بہت حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کا اپنا جو ہے وہ ادا کیا ہوا ہے۔ تو یہ چیزوں کو تبدیل کرنا ہے، اور جس طرح ہم نے آغاز میں بات کی تھی، آخری بس اب پروگرام کے لمحات ہیں، کچھ منٹ باقی، تو ہم چاہیں گے انشاءاللہ جہاں سے بات شروع کی تھی، جو آج کے نوجوان کے لیے ہمارے جو ہے وہ ان کے لیے پیغام اس صورت میں، تاکہ جو پوری دنیا میں جہاں کہیں پروگرام لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں، ہماری جانب سے جو پیغام پہنچے وہ اس انداز میں پیغام پہنچنا چاہیے کہ تنقید کرنا نہ تو مقصد ہے اور نہ ہی ہماری کوشش رہتی ہے، بہت محبتوں کے ساتھ یہ پیغام حق جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ آخر میں پیغام کی صورت میں انشاءاللہ پھر سب قبلہ اپنی گفتگو کو سمیٹیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ دعا کی جانب بھی بڑھیں گے۔ جی پھر سب قبلہ فرمائیے گا۔ جی ناظرین، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، عمر پیری گرگ زادہ می شود پرہیزگار۔ جوان آدمی کی توبہ، جوان آدمی کی عبادت، جوان آدمی کا اخلاص، جوان کی نیت کا نیک ہونا یہ بہت لازم ہے۔ اور پھر ہم مساجد میں جاتے ہیں، خانقاہوں پہ جاتے ہیں، وابستگی اختیار کرتے ہیں، اولیاء اللہ پیران عظام کے ساتھ ہم بیعت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں۔ لیکن آئیے، مدینہ طیبہ کا ایک نوجوان ہے، راستے میں کھڑا ہوا بازار میں، ایک خاتون سے کہنے لگا میں تم پہ فریفتہ ہوں۔ اس نے کہا ایسا کرو، 40 دن عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھو، اور پھر میں یہاں کھڑی ہوں گی، 40ویں دن تمہارا انتظار کروں گی۔ 40 دن وہ شخص، وہ نوجوان فاروق اعظم کی اقتداء میں نمازیں پڑھتا رہا۔ 40واں دن ہوا تو وہ خاتون وہاں بازار میں کھڑی تھی، اس نے اس کو اپنی طرف مبذول کیا، بلایا، لیکن اس نے کہا اب تمہاری ضرورت نہیں، میں عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھ چکا ہوں، میں نے عمر فاروق کی زبان سے قرآن سنا ہے، میں نے عمر فاروق کی دعاؤں پر آمین کہا ہے، میں نے عمر فاروق کے پیچھے کہا ہے کہ پیچھے اس امام کے۔ تو میرے نوجوان دوستو، آج آپ ہم لوگوں سے وابستگی رکھیں، ہم سب حضور سیدی فیض عالم سے وابستگی رکھیں، ہم حضرت قلندر کبریہ رحمۃ الرحمان سے وابستگی رکھیں، ہم حضور نقیب الاولیاء علیہ رحمت سے وابستگی رکھیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہمارے اندر وہ نکھار نہ آئے، ان کی تعلیمات نہ آئیں، تو وابستگی کا کیا فائدہ؟ طبیب سے دوا لی جائے اور پھر اس سے شفا نہ ملے تو شفا وہ دوا کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم بارگاہ صاحبان تصوف میں جب آتے ہیں تو ہم ان کی تعلیمات پہ عمل کریں، جو ان کا کردار تھا، جو ان کے معاملات تھے۔ آج 100-200 سال بدل جانے کے بعد ہم سجادگان کی وجہ سے یا وہاں کے جو خاص مریدین ہیں ان کی وجہ سے، میں چونکہ اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، میں بھی اس محکمے میں شامل ہوں، ہماری وجہ سے اگر وہاں کچھ کوتاہیاں پائی جائیں تو ان کو یہ نہ سمجھا جائے کہ صاحب مزار کا یہ طریقہ تھا۔ صاحب بابا فرید نے تو آ کر، یا حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، یا خواجہ غریب نواز نے، یا حضور سیدی فیض عالم نے تو آ کر لوگوں کے ہاتھوں کو سرخ دھاگے نہیں باندھے تھے۔ ان کی تعلیمات کیا تھی؟ وہ تو ممبر پہ بیٹھ کر خطبہ جمعہ بھی ارشاد فرماتے تھے، بالکل، وہ تو وہاں بیٹھ کر لوگوں کو اللہ کی لو بھی لگاتے تھے، وہ تو وہاں بیٹھ کر گم گشتہ لوگوں کو جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر نور کی منزل دکھایا کرتے تھے۔ آج ہم جب ان کے مزارات پہ جائیں تو قال اللہ تعالیٰ و قال رسول کی صدائیں بلند کی جائیں، وہاں جائیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں تاکہ ان کی روح خوش ہو جائے، اور وہ کہیں کہ ہاں تو نے جو میں نے تمہیں بتایا تھا۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ سے میں آپ کو ایک عقیدہ جو ہے وہ دیتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل آئی ہے، پریشانی آئی ہے، تو میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی قبر پہ آتا ہوں، ان کے مزار پر آ کر میں 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ اور وہاں جب آپ آتے تو رفع یدین نہیں فرماتے۔ تلامذہ نے، مریدین نے، شاگردوں نے عرض کیا کہ حضور آپ تو اس بات کے قائل ہیں، لیکن یہاں آ کر آپ رفع یدین نہیں فرماتے، تو آپ فرماتے مجھے امام اعظم سے حیا آتی ہے۔ پتہ چلا کہ صاحب مزار
کا عقیدہ رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ علماء، محدثین، مفسرین کا عمل رہا ہے، یہی اولیاء اللہ کا عمل رہا ہے۔ اور پھر اولیاء اللہ کے ساتھ وابستگی کا عالم یہ ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم ایک پتھر کی قبر پہ آئے ہیں یا ہم ایک صرف قبر کی حد تک آئے ہیں۔ اللہ کا ولی اپنی قبر میں موجود ہے، اور اللہ کا ولی، ہم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آ کر اللہ کو اللہ کے ولی کا وسیلہ پیش کر کے جب دعا کرتے ہیں، چونکہ وسیلہ پیش کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، وسیلے سے دعا کرنا انبیاء کی سنت ہے، اور وسیلے سے دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت مولا علی شیر خدا کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر اطہر میں لیٹے، حضور قبر میں داخل ہوئے، اور پھر سرکار نے دعا کیا فرمائی، یا اللہ یہ میری ماں جیسی تھی، اس کی بخشش فرمانا اور ان کی قبر کو تحت نگاہ وسعت دینا، عطا فرمانا اپنے نبی کے وسیلے سے۔ اللہ حضور نے اپنے وسیلے کو پیش کیا اور فرمایا جو سابقہ انبیاء گزر چکے ہیں ان کے وسیلوں سے۔ تو حضرات ناظرین کرام، اولیاء اللہ کا وسیلہ کامل رکھنا، اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنا اور اولیاء اللہ کے ساتھ وابستگی رکھنا، یہ قرآن و سنت اس بات پر شاہد و ناطق ہیں۔ یہ آج کا عقیدہ نہیں ہے، یہی قرون اولیٰ سے چلتا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ پیر صاحب قبلہ، آج کے ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے، اور یقیناً جو ہے وہ بزرگان دین کے حوالے سے بالخصوص پیغام اولیاء پر جو آپ نے بات کی ہے، چونکہ یہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح آپ نے بھی بتایا بھی، یہ آپ کی یقیناً شامل حال کے ساتھ ساتھ ایک ڈیوٹی سمجھتے ہوئے، چونکہ آپ خود بھی ماشاءاللہ اپنے آستانے کے تمام معاملات کو دیکھتے ہیں اور ملاقات رہتی ہے لوگوں سے، احباب سے، تو اسی لیے یہ آپ کی جانب سے بھی پیغام جائے، اور ہم نے چاہا کہ یہ پیغام آپ کی جانب سے انتہائی خوبصورت اور احسن انداز میں جائے، اس یقین کے ساتھ کہ مالک کائنات توفیق عمل ہم سب کو عطا فرمائے۔ آخر میں انشاءاللہ دعا فرمائیں گے پیر صاحب، اور ہم آپ سے رخصت لیں گے۔ کل آپ سے ملاقات انشاءاللہ پروگرام استخارہ میں ٹھیک شام 6 بجے ایک مرتبہ پھر ہوگی۔ کل تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ پیر صاحب۔ اللہم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولا کریم پاک پروردگار عالم، جتنے ناظرین نے اس پروگرام کو دیکھا، اس پروگرام کو کروانے والے جتنے ٹیم ہے کوئی نور ٹی وی کی، اے اللہ سب کو صحت و سلامتی، خیر و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما۔ سیلاب کی زد میں جتنے لوگ آئے ہیں، اے اللہ ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ ہم سب کو بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم عالم اسلام کی خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا و سندنا و شفیعنا و مرشدنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد وآل صحابہ اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محبوب کی